مجھے وحدہ لا شریک مانے گا، مجھے رب العالمین مانے گا، میرے محبوب کو رحمت للعالمین مانے گا، جو میرے اس فیصلے کو تسلیم کر لے گا، اور وَصَبَرَ عَلَى بَلَائِي، میری دی ہوئی مصیبت پہ صبر بھی کرے گا۔ اذا اصابتکم مصیبت فقالوا انا للہ وانا الیہ راجعون وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جب ہے ہی اسی کا تو ہمارے چیخنے چلانے سے پیٹنے سے کچھ بھی نہیں فرق پڑتا، جب اسی کا ہے اس نے لے لینا ہے تو سوا صبر کے ہمارے پاس کچھ رہتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا جو ہماری دی ہوئی مصیبت پہ صبر کریں گے، ایک عورت قیامت کے دن کھڑی ہوگی، ایک بندہ کھڑا ہوگا، اللہ پاک فرمائیں گے اس کو لے آؤ، کیونکہ صابرین کی عدالت پہلے لگے گی رب کی بارگاہ میں، صابرین پیش ہوں گے، اللہ فرمائیں گے صابرین کو پہلے لے کے آؤ، اللہ پاک دیکھیں گے اور منہ نیچے کر لیں گے، اللہ پاک خود اپنی آنکھوں کو جھکا لیں گے، اس کا مغموم چہرہ، اس کی اداس شکل، اس کی بہتی آنکھیں اللہ رب العالمین کے سامنے ہوں گی۔ اللہ پاک فرمائیں گے ہم جانتے ہیں کہ یہ مصیبتوں کے پہاڑ تمہاری زندگی میں ہم نے توڑے تھے، ایک جنازہ ہم نے اٹھایا، دوسرا بھی ہم نے اٹھایا، تیسرا بھی ہم نے اٹھایا، بیٹا بھی ہم نے لیا، بیٹی بھی ہم نے لی، بیوی بھی ہم نے لی، باپ بھی ہم نے لیا، خاندان تا خاندان ہم نے لیا، لیکن جو تو نے صبر کیا تھا اس کی جزا یہی ہونی چاہیے تھی کہ سب سے پہلے جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلتے ہیں۔ صبر کا اجر دیکھیں کتنی ہے، اللہ ہمیں مصیبتوں میں صبر دے۔ وَشَكَرَ عَلَى نُعْمَائِ، جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، سب سے بڑی نعمت ہمیں اللہ نے اپنا محبوب دیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑا انعام، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ فرماتی ہے میں نے آپ کے اوپر اتنی بڑی منت چڑھائی ہے کہ تمہارے اندر میں نے اپنا محبوب بھیج دیا ہے۔ میں اگر ادھر نہ بھیجتا تو اپنے عرش پہ بٹھا سکتا تھا، میرا محبوب میرے سامنے کرسی میں بیٹھ کے میرا دیدار کرتا، میں محبوب کا کرتا، یہ میں کر سکتا تھا۔ تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے کہ میں نے اپنا محبوب تمہارے اندر پیدا کر دیا ہے اور پھر تمہارے اندر رکھا ہے۔ اب بتائیں نبی علیہ السلام اب مدینہ طیبہ میں موجود ہیں، روضہ اطہر کے اندر موجود ہیں، اپنی قبر اطہر کے اندر زندہ اور سلامت موجود ہیں، ابدی زندگی آپ کو حیات موجود ہے۔ نبی علیہ السلام ہمارے سلام کو سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، پوری امت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، یہ منظر بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی قبر سے پوری کائنات کو دیکھ سکتے ہیں اللہ کے امر سے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہاں کیوں رکھا، وہاں کیوں نہیں رکھا کہ عرش مولا پہ جب معراج پہ گئے تھے اللہ نے فرمایا نہیں۔ نبی علیہ السلام کا جب آخری وقت تھا تو نبی علیہ السلام سے جب 3 دن کی انتظار کے بعد اسرائیل علیہ السلام کی ملاقات جبرائیل علیہ السلام نے کروائی تو نبی علیہ السلام نے سے پوچھا، نبی علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کے رب نے آپ کو دنیا میں قیامت تک رہنے کا اختیار دیا ہے اور کبھی بھی موت نہیں آئے گی، آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل تم بتاؤ، تم میرے رازدار ہو، بتاؤ کہ میں اس کا کیا جواب دوں؟ فرمایا اللہ کی ملاقات ہی بہتر ہے۔ تو فرمایا جبرائیل مجھے خوف آتا ہے کہ اگر میں یہاں سے چلا گیا تو میرا رب میری گناہگار امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ اسرائیل علیہ السلام پھر واپس چلے گئے رب کی بارگاہ میں، آپ کے محبوب یہ خدشہ ظاہر کرتے ہیں تو فرمایا میرے محبوب کو تسلی دے دو اور ان کو بتاؤ کہ ہم آپ کی گناہگار امت کے ساتھ جلد بازی نہیں کریں گے اور ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہمیں زمین زندہ لے لے اپنے اندر، پہاڑ ہمارے اوپر چڑھ جائیں جو ہمارے اعمال ہیں، جو گناہ اور زیادتیاں پہلی امتیں کرتی تھیں ہم نے ان سے بھی زیادہ کر دی ہیں، لیکن پھر بھی آقا علیہ السلام کا وجود ہمارے لیے باعث رحمت بنا کہ اللہ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے۔ تو وہ جگہ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ جو تربت
جو مٹی کے ذرات میرے آقا علیہ السلام کے نورانی جسم انور کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان ذرات کا مقابلہ اللہ کا عرش بھی نہیں کر سکتا، اس سے بھی افضل ہے، اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ نبی علیہ السلام جو جوتی مبارک، نالین مبارک مکہ مکرمہ سے پہن کے روانہ ہوئے معراج کی رات، تو آپ جانتے ہیں کہ وہی جوتی مبارک آپ پہنے بیت المقدس میں گئے، اور وہیں سے پہلا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں آسمان، پھر اس کے بعد بیت المعمور، سدرۃ المنتہا، لوح قلم، اس کے بعد نبی علیہ السلام اسی جوتی مبارک کے ساتھ عرش معلیٰ پہ تشریف لے گئے۔ یہ ہمارے محبوب کا درجہ ہے اور رتبہ ہے۔ اور دیکھیں نورانی مخلوق کا سردار فرشتہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام سردار ہیں نورانی مخلوق کے۔ نبی علیہ السلام کے درجے کو بیان کرنے کے لیے، اپنے محبوب کی شان کو بیان کرنے کے لیے، معراج والی رات اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو لے آؤ۔ میرے محبوب نے عبادت کی حد کر دی ہے، سجدوں کی حد کر دی ہے، رکوع کی حد کر دی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ عاشق اور معشوق اب زیادہ دیر جدا نہیں رہ سکتے، محب اور محبوب اب زیادہ دیر دور نہیں رہ سکتے۔ اب ایسے کرو، جلدی جاؤ، ابھی اسی گھڑی میں میرے محبوب کو میری طرف لے کے آؤ۔ کیونکہ اگر اللہ رب العالمین زمین پہ آنا چاہتے آ سکتے تھے، لیکن زمین اور کل کائنات اللہ نے فرمایا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو میں اس حقیر چیز پہ قدم کیوں رکھوں؟ مچھر کی زندگی لکھا ہے ڈاکٹروں نے کہ تھوڑی سی زندگی ہوتی ہے، اس لیے اس دنیا کی زندگی بھی تھوڑی سی ہے اور حقیر چیز ہے، تو اللہ نے فرمایا بہتر ہے کہ میرے محبوب کو میری طرف لے کے آؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا باری تعالیٰ یہ تو سونے کا وقت ہے، آپ کے محبوب تو آرام فرما ہوں گے، تو میں آپ کے محبوب کو کہاں سے لے کے آؤں، کیسے جگا کے آؤں؟ فرمایا جبرائیل میرے محبوب کو آواز نہ لگانا، میرا محبوب نیند میں گھبرائے نہیں، اگر تم نے آواز لگائی میرا محبوب گھبرا کے جاگا تو تجھے میں اپنی غلامی سے نکال دوں گا، قرب سے دور کر دوں گا۔ تو یا اللہ اتنی ادب کا مقام ہے تو پھر طریقہ سمجھائیں کیسے جاؤں؟ فرمایا میرے محبوب کو جگانا نہیں ہے، تو یا اللہ لے کے کیسے آؤں گا؟ فرمایا جا کے پاؤں کی طرف بیٹھ جانا، میرے محبوب کے پاؤں کھلے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا محبوب کیسے سویا پڑا ہے۔ فرمایا میرے محبوب کے پاؤں کھلے ہیں، تم جاؤ میرے محبوب کے پاؤں کے تلووں کو اپنے نورانی ہونٹ لگاؤ اور ان سے سرخار کرو، اور میرا محبوب اسی سرخار سے بےتاب ہوگا، جب وہ جاگے گا تو میرے محبوب کو بتا دینا کہ اللہ دیدار کا مشتاق ہے۔ نبی علیہ السلام کو اس طریقے سے جگانے کا کیا تھا؟ بتانا تھا کائنات کو کہ یہ نورانی مخلوق کا سردار فرشتہ جبرائیل ہے اور مقدس چیز منہ ہے، اس نے اپنا نورانی اور منہ محبوب کے قدموں پہ تلووں پہ لگایا ہے، تو دیکھو کہ میرے محبوب کا درجہ اور شان کیا ہے۔ یہ شان بیان کیا، مرتبہ بیان کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس پہ لکھوایا اپنے عرش کے اوپر، بات یاد کریے آپ کو، عرش پہ لکھوایا کہ وَشَكَرَ عَلَى نُعَمَائِ، جو میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرے گا۔ تو اب ان تین باتوں کے بعد میں اس کو کیا دوں؟ فرمایا فَلْيَكْتُبْهُ صِدِّيقًا، لکھو کہ وہ میرا دوست ہے، وہ میرا دوست ہے۔ کتنی کوئی مشکل کام ہے؟ اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کریں، نہیں کریں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ اللہ کو کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم اللہ اکبر نہ کہیں تو اللہ کو کوئی فرق ہے؟ اللہ کو کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمیں نیکی ملتی ہے، اس کا ثواب بھی ہمیں ملتا ہے جب اللہ اکبر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ نصف المیزان، جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں آدھا ترازو اللہ کا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ والحمدللہ یملأ، جب الحمدللہ کہتے ہیں تو پورا ترازو بھر جاتا ہے۔ والتکبیر یملأ ما بین السماء والارض، جب ہم تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں تو سات آسمان زمین کا خلا بھی نیکیوں سے اجر سے بھر جاتا ہے۔ ہمیں ہی فائدہ ہے،
تو فرمایا فَلْيَكْتُبْهُ صِدِّيقًا، اس کا نام ہم اپنے صدیقین میں لکھیں گے، اور اس کے بعد وَيُبْعَثُهُ مَعَ الصِّدِّيقِينَ، قیامت کے دن بھی یہ صدیقین کے ساتھ اٹھیں گے۔ اور کیا چاہیے؟ تو نبی یہ چلتے چلتے سلسلہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہاں پیدا کیا؟ قریش قوم میں سے، ٹھیک ہے، مکہ مکرمہ میں پیدا کیا۔ مکہ مکرمہ میں نبی علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت عبداللہ جب بچے تھے ان کی پیشانی میں نور نبوت تھا، پیشانی میں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں یہ نور میری پیشانی میں جمع ہو کے ایسے باہر نکلتا تھا اور یہ آسمانوں کی بلندی کی طرف چلا جاتا تھا اور میں اسے دیکھتا رہتا تھا، پھر وہی نور واپس میری پیشانی میں منتقل ہو جاتا تھا۔ یہ منظر تو سیدنا عبداللہ نے دیکھا۔ ہم نبی علیہ السلام کے والدین حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں اور جنتی بھی سمجھتے ہیں۔ اب کہیں گے مسلمان کیسے تھے؟ وہ تو پہلے وفات پا گئے، نبی علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، نبی علیہ السلام ابھی چلنے لگے، والدہ کا انتقال ہو گیا، تو یہ مسلمان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دفعہ میرے رب نے میرے دونوں والدین کو زندہ کیا، میرے سامنے آئے، میرے اوپر ایمان لے کے آئے، کلمہ پڑھا اور اس کے بعد وفات ہو گئی دوبارہ۔ آپ حیران ہوں گے، حضرت عبداللہ کی قبر تھی مسجد نبوی کے اندر، مسجد نبوی میں قبر تھی۔ ان کے ساتھ ایک صحابی تھے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی مہر نبوت کا بوسہ لیا تھا۔ سب نے سنا ہوا ہے واقعہ، پیچھے مڑ کے بوسہ لیا تھا۔ تو سن 68 میں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں سید کلیم اللہ شاہ رحمۃ اللہ مسجد نبوی سے آخری انسان نکل رہے تھے، سب چلے گئے تھے، یہ سلام پڑھ کے نکل رہے تھے، ان کو عرب کے لوگوں نے علماء نے روک لیا۔ جب روک لیا تو وہ حضرات کی قبریں کھول دی۔ جب قبریں کھولی تو میرے والد سے رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کو بھی باہر لایا گیا، ان کا جسم بھی پورا سلامت موجود تھا نبی علیہ السلام کے والد، اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر سے میں نے نکالا۔ میرے والد سے کہتے ہیں میں نے قبر سے اپنے ہاتھوں میں لیا، ان کی میت بھی تر و تازہ تھی، کفن بھی تر و تازہ تھا، اور خوشبو کی تو کہنے ہی کچھ نہیں۔ یہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں سنایا کہ اللہ نے یہ مجھے سعادت نصیب فرمائی کہ قبر سے لحظ سے میں نے باہر نکال کے دیا، پھر آگے وہ لے کے گئے بقیع میں منتقل کیا۔ تو اللہ کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، مومنین ہوتے ہیں، صدیقین ہوتے ہیں، ان کو مٹی کچھ بھی نہیں کہتی، کچھ بھی نہیں کہتی۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، آپ بھی جاتے ہیں احد شریف میں ان کی وہ قبر ہے۔ ان کی قبر ایک عربی نے بتایا کہ جب پانی کا سیلاب آیا تو وہ قبر کھل گئی، کیونکہ قبریں اوپر تھی، کھل گئی۔ جب قبر کھلی تو اکثر صحابہ کی 70 صحابہ تھے، سب کی کھل گئی۔ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ پہچان ایسے ہوئی کہ ان کے وہ آزاد جو تھے کٹے ہوئے، یہ سینے کے اوپر رکھے ہوئے تھے، آزاد کٹے ہوئے بھی رکھے تھے، اور ان کی یہ جو انگوٹھا تھا یہاں ان کے ایک زخم تھا ٹھوڑی کے نیچے، یہاں انگوٹھا لگا ہوا تھا، ایسے چپکا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس انگوٹھے کو ایسا سے نیچے کیا تو اس میں سے خون بہنے لگا۔ 1400 سال بعد خون بھی متحرک ہے، خون بھی۔ تو یہ لوگ مرے کہاں ہیں؟ یہ تو زندہ ہیں۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام بھی اپنی قبر میں زندہ ہے یا نہیں ہے؟ جو بندہ مر جائے اس کی بیوی کسی دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے نا؟ تو ہمارے نبی علیہ السلام تو زندہ ہیں، اس لیے نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات سے کسی کا نکاح نہیں ہوتا۔ جو آدمی مر جاتا ہے اس کو کفن پہنایا جاتا ہے نا، تو ہمارے نبی علیہ السلام کو تو کفن نہیں پہنایا گیا۔ جو آدمی فوت ہو جاتا ہے اس آدمی کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، تو ہمارے تو نبی علیہ السلام کا جنازہ نہیں پڑھا گیا۔ جو آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کو تو قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، نبی علیہ السلام کو تو اسی حجرے میں رکھا گیا جہاں آپ زندہ موجود تھے، وہیں پہ سلایا گیا ہے۔
تو نبی جو آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کا تو میراث بھی تقسیم ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کا تو کوئی میراث تقسیم نہیں ہوا. جو آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کے جنازے میں جلدی ہوتی ہے, اس کی دفن میں جلدی ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کے جنازے میں تو تدفین میں کوئی جلدی نہیں ہوئی, 3 دن پورے گزر گئے ہیں, کسی نے جلدی کا اظہار نہیں کیا. جو آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کے بارے میں کوئی عقل مند بندہ یہ نہیں کہتا کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا. یہ کس نے کہا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ. انہوں نے کہا جس نے یہ کہا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اللہ کے حبیب زندہ ہیں. کس نے کہا چلے گئے؟ جو آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کی قبر کے پاس رہنا سونا شرعاً منع ہے. لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کے پاس 1 سال سوتی رہی ہیں قبر کے ساتھ, کیونکہ وہ تو زندہ تھے اس لیے وہ سوتی رہی ہیں. جو آدمی فوت ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں اب اس کی قبر کو چاہے جتنی شور کرو اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا ہے. یہاں تو ایک کیل گاڑنے کی آواز آئی تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ باہر آ گئی. انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے اتنی شور کرتے ہو, اللہ کے نبی آرام فرما ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن وفات ہونے لگی اس دن آپ نے پوچھا بیٹی کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا آج تو پیر کا دن ہے. تاریخ کیا ہے؟ انہوں نے کہا 12 ربیع الاول ہے. تو ایک آسمان کی طرف دیکھا, پھر بیٹی کو کہا کہ بیٹی آج میری بھی جدائی کا دن ہے, کیونکہ میرا محبوب پیر کے دن اور 12 ربیع الاول کو اللہ کے پاس چلے گئے تھے. آج میرا بھی 63 سال زندگی کے پورے ہو گئے, ان کے بھی 63 سال پورے ہوئے تھے. لہذا دوستی کا تقاضا یہ ہے, وفا کا تقاضا یہ ہے, جیے بھی اکٹھے تھے اب مریں گے ایک ہی دن. اچھا اب وصیت سنو. وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے انہیں کسی پھٹے پرانے لباس کا کفن, اور پھر میری میت جنازے کے بعد میرے محبوب کے دروازے پہ رکھنا. دروازہ بھی تھا, کنڈا بھی تھا, تالا بھی لگا ہوا تھا. چابی کس کے پاس تھی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چابی تھی. جس کو چاہتی تھی دیتی تھی. انہیں فرمایا بیٹی جب میری میت وہاں رکھنا تو پھر وہاں ایسے زبردستی کنڈا تالا کھول کے قبر کھود کے دفن نہیں کرنا. تالا لگا رہے, باہر آواز دینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام حاضر ہے. یہ نہیں کہنا کہ ابو بکر کی میت حاضر ہے. ابو بکر نے اپنے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ابو بکر کی میت لے آئے ہیں, فرمایا نہیں, یوں کہنا غلام حاضر ہے, یعنی میں بھی زندہ کی حیثیت سے پیش ہوں گا. اور پھر دروازہ خود کھلے, آواز اندر سے اجازت کی ملے تو پھر میری قبر بنانا, وگرنہ مجھے بقیع میں دفن کرنا. کیا ہوا؟ تو پورے مدینہ منورہ میں جب اس وصیت کا پتہ چلا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ابا جان یہ نہیں ہو سکتا, بیت المال میں کپڑا بھرا ہوا ہے, آپ کو پرانا لباس کیوں پہنائے, کفن کیوں پہنائے, نئے کپڑے میں حرج کیا ہے؟ انہیں فرمایا بیٹا بس مرنے کی دیر ہے, ادھر روح نکلے گا, ادھر جنت مل جانی ہے, تو جنت کا لباس پہننا ہے یا یہی لباس پہننا ہے؟ یہ لباس آپ کسی دنیا والے کو پہنا دینا, میں تو جا کے جنت کا لباس پہنوں گا. یقین دیکھیں. چلو یہ شرط منظور ہے. اب جب کفن دیا, جنازہ پڑا, پھر لا کے رکھا, پورا مدینہ انصار و مہاجرین جمع ہے کہ صدیق نے اگر بات کی ہے لازماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بھی قبر اطہر سے آئے گا, لازماً آئے گا. یہ تو صدیق ہیں. ہم نے امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ پہنچے, ساری دنیا نے دیکھا منظر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر اطہر سے, روضہ اطہر سے باہر ہاتھ نکال کے ان کو مصافحہ کیا. نور الدین زنگی کہتے ہیں جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ 2 یہودی میرے جسم کو تکلیف دے رہے ہیں, وہ فوراً وہاں سے نکلا مصر سے اور یہاں پہنچا نور الدین زنگی. مدینہ طیبہ میں دعوت عام کی, ایک ایک بندے کے چہرے کو دیکھا, انہوں نے کہا نہیں ابھی بندے کم ہیں, انہوں نے کہا نہیں پورا مدینہ آ چکا ہے, اس نے کہا نہیں ابھی 2 بندے نہیں ہیں, انہوں نے کہا 2 بندے عابد ہیں, واحد ہیں, وہ مسجد نبوی سے باہر نہیں آتے, اس نے کہا نہیں نکال کے
کے لاؤ، میں ان کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب وہ لائے گئے تو نور الدین زنگی کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اس نے دیکھا وہی بدبخت کمینے دو چہرے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خواب میں زیارت خود اپنی زیارت کرا کے وہ چہرے دکھائے تھے۔ تو اس نے دیکھ کے اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ ان کو سمجھ آ گئی کہ پکڑے گئے ہیں، اب بدلنے کی بات نہیں تھی۔ انہوں نے کہا ہم یہودی ہیں۔ یہودی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم یہودی ہیں۔ تو کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو نکالنا چاہتے ہیں۔ پورے مدینے والوں نے یہ بات سنی۔ اب اس نے کہا کہاں تم نے کیسے نکالا؟ اس نے اپنے مسلح کے نیچے جگہ دکھائی جو خندق بنائی تھی۔ انہوں نے کہا یہ خندق ہے، ہم یہاں سے مٹی تھوڑی تھوڑی نکال کے تھیلیوں میں ڈال کے دور قضاء حاجت کے بہانے پہ جا کے مٹی گرا کے آتے ہیں، اور اب ہم قریب پہنچ گئے ہیں نکالنے کے۔ نور الدین زنگی اتنی جلال اور غصے میں کھڑا ہوا، اس نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور ان دونوں بدبختوں کو واسطے جہنم کیا، ان کی گردنیں ان کے تن سے جدا کر دی، اور نور الدین زنگی دیوانوں کی طرح بھاگا ہوا اس غار کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ کہتا ہے جب میں غار میں گیا تو مجھے اپنے محبوب علیہ السلام کے قدم مبارک نظر آئے۔ میرے جیسا کوئی خوش نصیب ہوگا جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم دیکھے اور میں قدموں سے جا کے لپٹ گیا اور رونے لگا، اور روتے روتے میری ہچکی لگ گئی، اور میں نے نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک اپنے سینے کے ساتھ لگائے۔ اس نے لکھا ہے کہ میں اللہ کو جان دوں گا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایسی حرارت محسوس کی جیسے زندہ انسان کی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام زندہ ہے نا اپنی قبر میں۔ تو سارا مدینہ جمع ہے، یاد ہے نا بات؟ ابو بکر کی میت آ گئی ہے، مدینے آواز دی یا رسول اللہ، آواز کیوں دی جا رہی ہے؟ آپ سن رہے ہیں نا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام حاضر ہے۔ وانشق القفل، تالا ٹوٹ کے ہٹ گیا، وفتح الباب، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ آواز آنے لگی ادخل الحبیب الی الحبیب۔ نبی علیہ السلام کی پاکیزہ زبان مبارک سے یہ آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب۔ کائنات کی آنکھوں کے سامنے جو آنکھ پسند کرے نہ کرے، سب کے سامنے اللہ کے حبیب کا دوست اور جانثار وفادار ساتھی روئے زمین نے دیکھا کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ آج تک جنت میں ہیں، اسی جنت سے اٹھیں گے اور سیدھا جنت الفردوس میں چلے جائیں گے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہی جنت تو ہے۔ اللہ چاہتے تو اپنے محبوب لکھتے تھے، فرمایا نہیں میں اپنے محبوب کو جنت کی سیر کرا سکتا ہوں تو جنت میں بلا بھی سکتا ہوں۔ فرمایا نہیں، اگر میرا محبوب جنت کی طرف آئے تو فاصلے ہوتے ہیں، چل کے آنا پڑے گا۔ نہیں، میرے محبوب کو اب اتنی اجر ملے کہ جنت تو چل کے جا میرے محبوب کے قدموں میں، جنت چل کے آتی ہے۔ اچھا آپ جا کے دیکھ لیں، یقین نہیں آتا تو ریاض الجنت میں دیکھ لیں، تھوڑے سے پیسے خرچ کر لیں نا۔ یہ مال و دولت جو قارون کا خزانہ جمع کر رہے ہیں، سانپ اور بچھو کی شکل میں قبر کے اندر یہ کھائے گا، کاٹے گا، پھر پچھتائیں گے کہ کیا کیا۔ بہتر تھا ایک دو دفعہ حج عمرہ ہی کر لیتے، کسی غریب کو دے دیتے، کسی مسکین کو کھانا کھلا دیتے، ننگے کو کپڑا پہنا دیتے، یتیم کی بچی کو جہیز لے کے دے دیتے، کسی اپاہج کو معذور کی مدد کر دیتے، کسی راستے پہ چلنے والے کی مدد کر دیتے۔ ہم نے ایسا نہیں کیا، یہ سارا خزانہ اولاد کے لیے جمع کیا اور اولاد نے بے قدری کر کے اڑا دیا اور اس کو قبر کے اندر پھنسا دیا اس جائیداد نے۔ گنجا سانپ بڑی آنکھوں والا، زبان بڑی نکالے گا، دانت بڑے ہوں گے، پورا انسان کا سر اس کے منہ میں چلا جائے گا، اور جب منہ ہٹائے گا تو آگ کا شعلہ اس کے منہ سے نکلے گا، اور یہ بندہ پوچھے گا کہ میرا جرم کیا ہے، میری چھاتی سے اترتا کیوں نہیں ہے، مجھے تکلیف سے دینے سے ہٹتا کیوں نہیں ہے؟ تو یہ سانپ بولے گا میں تیرا دشمن نہیں ہوں، میں تو تیری مرغوب چیز ہوں، محبوب چیز ہوں، میں تو تیری دولت ہوں جو تو نے دنیا میں نہ حرام دیکھا، نہ حلال دیکھا،
نہ اس کا شعور رکھا، لوٹ مار سے، ہیر پھیر سے، کسی وجہ سے تو نے ظلم سے یہ مال جمع کیا تھا، وہ تو چھوڑ مرا، آج مجھے اللہ نے مسلط کیا ہے، جب تک میرا رب چاہے گا میں تیرے سینے پہ رہوں گا اور قیامت تک تجھے دستا رہوں گا، چاہے تو برداشت کرے یا نہ کرے، پھر بتاؤ بندہ کہاں جائے گا؟ تو میرے دوستو آج ہی بہتر ہے اپنی اصلاح کر لے، فکر کر لے، دنیا سے اتنی تعلق رکھے جتنی دنیا میں جینے کا تمہارا حق ہے، کتنی جیئیں گے؟ ہر پاؤں قبر کی طرف ہے، ہر دن زندگی کا ایک دن گھٹا دیتا ہے ہمارا، ہر رخ سیدھا قبر کی طرف ہے، ماں کے پیٹ سے آئے ہیں، قبر کے پیٹ میں جانے والے ہیں، قبر کے مٹی کے ذرات روزانہ تجھے اور مجھے آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں کیا کرتا ہے بھولا انسان، تیاری کیوں نہیں کرتا؟ سفر طویل ہے، منزل بعید ہے، سفر کی تیاری کیوں نہیں کرتا؟ بے خبر کیوں ہے؟ ابھی تک سنبھلا کیوں نہیں ہے؟ تیاری کر، تو نے میرے اندر سونا ہے، میں تجھے دودھا، میں تجھے میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت و تاریکی کا گھر ہوں، مجھے روشن کرنا چاہتا ہے، اعمال اچھے کر لے، سچ بولتا جا، حلال کھاتا جا، بھلائی کرتا جا، نیکی کرتا جا، عبادت کرتا جا، رب بھی راضی کر لے، اللہ کے حبیب کو بھی راضی کر لے۔ بھئی ہر گناہ سے توبہ کرے نہ کرے؟ جی کوئی گناہ ایسے ہیں جن کی ابھی توبہ نہ کریں، جو آپ کا ارادہ نہ ہو تو نہیں کرتے؟ بتائیں آپ ہر گناہ کی توبہ کریں؟ اتنی بڑی بابرکت مجلس سے آج توبہ نہ کریں، عزم نہ کریں، نئی زندگی کا آغاز نہ کریں اللہ سے؟ ہاتھ کھڑا کریں، اب منہ پہ پھیریں۔ یہ میں نے آغاز کروایا ہے نیکی کا، یہ جو منہ پہ پھروایا ہے نا یہ چہرہ ہے، یہ چہرے پہ کیا ہے؟ سنت رسول ہے یا نہیں؟ وعدہ کیے ہیں، ہاتھ بھی کھڑے کیے ہیں، اگر آپ عاشق رسول ہیں اور سچے ہیں، عشق جھوٹے نہیں ہیں، زبانی عاشق نہیں ہے، سچے عاشق ہیں، تو عشق مصطفیٰ کا تقاضا یہی ہے کہ تمہاری سیرت اور صورت مصطفیٰ والی ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کے جیسا حسین کسی ماں کے پیٹ سے باہر آیا؟ بتائیں، کسی ماں نے جنا ہے؟ کسی آنکھ نے دیکھا ہے؟ آسمان و زمین میں کہیں بھی جس رب نے پیدا کیا ہے اس نے کہا میں نے انسان جیسی کوئی مخلوق پیدا نہیں کی، پھر فرمایا انسانوں میں جو میں نے اپنا محبوب بنایا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ایسا تو میں نے کوئی نبی بھی پیدا نہیں کیا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن کے تو تنہا داری۔ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، دیکھتے پھل کاٹنے کے بجائے انگلیاں کٹ گئی۔ میری ماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ان کملیوں نے تو انگلیاں کاٹ دی تھی یوسف کے حسن کو دیکھ کر، اگر وہ آج میرے محبوب کے حسن کو دیکھتی کچھ چھوڑا گردنی کٹوا دی۔ ایک زمانے تک محدود نہیں، نبی علیہ السلام کو گئے ہوئے 1400 سال گزر چکے ہیں، آج بھی اللہ کے نبی کے عاشق اور پروانے گلی گلی میں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ عاشقوں کی کمی ہے؟ ہر وقت عاشق موجود ہے، اور جہاں ان کو ضرورت پڑتی ہے وہ اپنی جان دے دیتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں؟ پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو اس لیے میرے دوستو اللہ رب العالمین سے ہم نبی علیہ السلام والا حسن چاہتے ہیں، اپنے چہروں میں آئے تو چہرہ نبی علیہ السلام والا بنائیں گے نہیں بنائیں گے؟ یہ داڑھی رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ نبی علیہ السلام جیسا حسین کسی نے نہیں دیکھا، نبی علیہ السلام کا قد درمیانہ تھا، نبی علیہ السلام کی چھاتی چوڑی تھی، نبی علیہ السلام کا سینہ کشادہ تھا، نبی علیہ السلام کی گردن گول تھی جیسے سرائی کی گردن ہوتی ہے، جیسے کاریگر بیٹھ کے ویلا وقت لگا کے ایک چیز کو تیار کرتا ہے، رب نے اپنے محبوب کی گردن کو اتنی خوبصورت ڈھال کے بنایا تھا۔ نبی علیہ السلام کی گردن اونچی بھی تھی، نبی علیہ السلام کی جو سر مبارک تھا وہ گول بھی تھا، بڑا بھی تھا اور اونچا شان والا بھی تھا۔ نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک قدرے گول تھا، نبی علیہ السلام کی پیشانی واضح اور روشن و منور اور چوڑی تھی، نبی علیہ السلام کی ابرو مبارک گھنے گھنے اور موٹے موٹے تھے، بیچ میں خلا تھا، اس خلا میں ایک رگ تھی، اللہ کے حبیب جب غصے میں آتے وہ رگ پھڑکنے لگتی تھی، نبی
نبی علیہ السلام کی آنکھیں موٹی تھی، کجلی تھی، دھاری دار تھی. نبی علیہ السلام جب نیچے دیکھتے تو حیا کی علامت نظر آتی. نبی علیہ السلام جب موڑ کے دیکھتے تو ادا کی علامت لگتی تھی. نبی علیہ السلام جب اوپر دیکھتے تھے تو قضا کی علامت لگتی تھی. نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک بھرا ہوا تھا. نبی علیہ السلام کی ناک مبارک پتلی پتلی اٹھی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام کی پلکیں مڑی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام کے یہ ہونٹ مبارک پتلے گلابی گلابی تھے، چمکدار تھے. نبی علیہ السلام کے دندان مبارک چمکدار ایسے تھے جیسے موتیوں کی لڑی پروئی ہوئی ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کے دندان مبارک جو تھے چاندی سے بھی زیادہ چمکدار تھے.